السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت آپ کوئی بھی بندہ جس وقت نیو امریکہ میں آتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اور جب وہ یہاں پہ پہنچتا ہے تو آم، وہ اپنے کیریئر کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ کچھ گائیڈ لائن جو میں نے ایکسپیرینس کی ہیں یہاں پہ وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ جس وقت آپ امریکہ میں آتے ہو، بیسیکلی سب سے پہلے چیز جو میٹر کرتی ہے وہ آپ کا ویزا کون سا ہے۔ یعنی آپ میرج ویزے پہ آئے ہو، جس کو اسپاؤزل ویزا کہتے ہیں، یا آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے ہو، یا ورکنگ ویزا پہ آئے ہو۔ تو بیسیکلی جو میں آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تو وہ اسپاؤزل ویزا جو ہے اس کے ریگارڈنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ جو انسان خود ایکسپیرینس کرتا ہے اس کے بارے میں وہ اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے، اور اسی کے بارے میں بتانا چاہیے، کیونکہ وہ چیز اتھینٹک ہوتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریئل ایکسپیرینس ہے میرا یہاں پہ آنے کے بعد، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، تاکہ آپ اگر نیو آئے ہو، اسپاؤزل ویزا پہ امریکہ آئے ہو، تو یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ کر سکے۔ تو جی، میں 2022 میں اکتوبر کے مہینے میں یہاں پہ امریکہ آیا، اسپاؤزل ویزا پہ آیا۔ اور یہاں آنے کے بعد آپ جو ہے کہ آپ کے ریلیٹیوز ہوں گے یہاں پہ، جو آپ کے فرینڈز ہوں گے، جو آپ کی کنٹری تھی پہلے جہاں سے آپ آئے ہو، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، جدھر سے بھی، تو وہاں پہ جو آپ کے دوست ہیں وہ اگر یہاں پہ آ چکے ہیں، وہ دوست آپ سے دوبارہ ملتے ہیں، رشتہ دار ملتے ہیں، تو ہر بندہ آپ کو ایک علیحدہ چیز بتائے گا کہ یہ کرو، یہ کرو، ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ تو آپ نے سب کو سننا ہے، اور سننے کے بعد آپ کو جو بہتر لگے آپ نے وہ کرنا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو سب اچھے مشورے دیں گے، آپ کو اچھی باتیں بتائیں گے اپنے پرسپیکٹیو سے، جو ان کو بہتر لگے گا۔ اور یہ پہلا اسٹیج ہوتا ہے، سب سے پہلے جب آپ یہاں پہ لینڈ کرو گے تو آپ کو یہ چیزیں ایکسپیرینس ہوں گی کہ آپ کو ڈفرینٹ کائنڈ آف اوپینین ملیں گے یہاں پہ۔ اس کے بعد جو دوسرا اسٹیج ہوتا ہے اس میں آپ نے یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ گھومنا ہے، آپ نے آس پاس کے شہروں میں، آس پاس کے علاقوں میں جانا ہے، دیکھنا ہے چیزوں کو، اور اس امریکن کلچر کو یہاں پہ کیسا لائیو ہے۔ آپ کے ریلیٹیوز اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہو تو آپ کی جوائنٹ فیملی جو ہے اس میں لوگ کس طرح سے کام کو ہینڈل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اکیلے رہ رہے ہو تو پھر بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں یہاں پہ، اور کس طرح کی لائف ہے یہاں پہ۔ تو اس کے بعد جس وقت آپ کا کچھ دن ہو جائیں گے، لائک 2 ہفتے، تو 2 ہفتے کے بعد آپ کو سب سے پہلی چیز جو ملے گی وہ آپ کو آپ کا سوشل سیکیورٹی کارڈ ملے گا، اور اس سوشل سیکیورٹی کارڈ پہ آپ کا نمبر ہوگا، ٹھیک ہے، اسپیشل نمبر، جس طرح آپ کہہ سکتے ہو کہ پاکستان میں، بیسیکلی پاکستان سے یہاں آیا ہوں تو ہمارا وہاں پہ آئی ڈی کارڈ پہ ایک اسپیشل نمبر ہوتا ہے، وہ ہر انڈیویجول کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ سوشل سیکیورٹی جو کارڈ ہے اس پہ آپ کا ایک اسپیشل نمبر آپ کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کی فردر یہاں پہ جو بھی زندگی آپ کی گزرنی ہے، جو بھی چیزیں آپ نے کرنی ہے، جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کریڈٹ کارڈ یعنی بینک اکاؤنٹ بنانا ہے، اس ساری چیزوں میں گھر لینا ہے، جو بھی ہے اس میں آپ کو وہ سوشل سیکیورٹی اسپیشل جو اس کا نمبر ہے وہ آپ کے کام آئے گا، اور وہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ تو فرسٹ 2 ویک میں آپ کو سوشل سیکیورٹی مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو اس سوشل سیکیورٹی کی بیسس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہو جاب کے لیے۔ تو جاب اپلائی کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن، آپ جس ملک سے آئے ہو کتنی ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے۔ تو بیسیکلی میں نے بی ایس کیا تھا الیکٹریکل ٹیکنالوجی میں، تو میں نے کوشش کی اپنی فیلڈ میں جانے کی، اور وہاں پہ یہاں پہ آ کے میں نے اپلائی بھی کیا۔ تو انفارچونیٹلی آپ کو جس وقت آپ بی ایس کر کے آتے ہو، ایک اچھی ڈگری ہے آپ کے پاس، مگر یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو آپ کے انٹرویوز ہوں گے ڈفرینٹ
آرگنائزیشن یا کمپنیز آپ کہہ لو، ادھر جا کے آپ انٹرویوز دو گے، آپ کو ملیں گے بھی انٹرویوز. یہاں پہ آپ کو جابس ملتی ہیں، یہاں پہ لوگوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کے انٹرویوز ہوں گے، تو وہاں پہ جس وقت آپ انٹرویو دے دو گے تو لاسٹ میں وہ آپ کو چیز کہیں گے کہ آپ کا نالج بالکل صحیح ہے، آپ صحیح جا رہے ہو، مگر یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو ایک کورس کرنا پڑے گا جو کہ تقریباً 2 سال کا ہوتا ہے. اس 2 سال کے کورس کے بعد ہم آپ کو جاب دے سکیں گے. تو بیسیکلی ہر بندہ، ایون کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ MBBS کر کے آتے ہیں لوگ پاکستان، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، تو وہ یہاں پہ آ کے ان کو علیحدہ سے ایک کورس کرنا پڑتا ہے. ان کو یہاں پہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے اسٹینڈرڈز جو ہیں مختلف ہیں، اور ان جو یہاں پہ کمپنیز ہے وہ چاہتی ہیں، یا ہاسپٹلز ہیں جو بھی ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکن ایکسپیرینس جو ہے ان کے پاس ہونا چاہیے. تو اس کے لیے وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کورس کریں 2 سال کا، یا جتنا بھی 1 سال کا وہ کہتے ہیں آپ کو. ڈفرینٹ آپ کہہ سکتے ہو ٹیکنالوجی، ڈفرینٹ سبجیکٹس کے لحاظ سے وہ علیحدہ کورسز، ان کی ڈیوریشن علیحدہ ہوتی ہے. تو میرے ساتھ بھی سیم یہ چیز ہوئی، میں نے انٹرویوز دیے تو وہاں پہ مجھے کہا گیا کہ آپ کو علیحدہ سے کورسز کرنے پڑیں گے. تو ہر بندے کی اپنی ایک علیحدہ سچویشن ہے، تو اس سچویشن کے حساب سے اس نے چلنا ہے. اس نے اپنے گھر جو جہاں سے وہ آیا ہے وہاں پہ اس کے جو ریلیٹیوز ہیں، پیرنٹس ہیں، اس کے سبلنگس ہیں جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے، ٹیک اوور کرنا ہے. اور یہاں پہ بھی جو، کیونکہ وہ اسپاؤزل ویزے پہ آیا، اس کی وائف ہے اور فیملی ہے، تو یہاں پہ بھی اس کو بھی مینیج کرنی ہوتی ہیں چیزیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ کر سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں کر سکتا تو اس کو آگے اور اپلائی کرنا چاہیے. ناٹ اسپیسیفکلی فار یور ٹیکنالوجی جس میں آپ نے پڑھا ہے، آپ اس کے علاوہ بھی اپلائی کر سکتے ہو، تاکہ آپ کو کرنا ہوگا تاکہ آپ دوسری فیلڈ میں جاؤ. اور وہاں پہ بھی، یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جس بھی فیلڈ میں جا رہے ہو، آپ دیکھو کہ وہ میری فیلڈ کے کتنے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کی فیلڈ کو ٹچ کرتی ہے کسی بھی لحاظ سے تو آپ ادھر جاؤ. وہ فردر آپ کو یہاں پہ کام کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ گرو کر سکتے ہو. آپ ایک پوزیشن پہ اسٹل نہیں رہو گے، یہاں پہ آپ کو آپ کے کام کے لحاظ سے آپ کو گرو کرواتے ہیں، اور یہ چیز ریئلٹی ہے یہاں پہ امریکہ میں. تو اسی طرح میں نے بھی اپلائی کرنا شروع کر دیا. اور میں نے امیزون یہاں پہ میرے گھر کے قریب میں، بیسیکلی بے ایریا میں اس وقت رہائش پذیر ہوں. تو یہاں پہ آپ کو بہت اپرچونیٹیز ملیں گی. آپ فیس بک میں کام کر سکتے ہو، آپ اس کے علاوہ گوگل میں کام کر سکتے ہو، امیزون قریب ہے اس میں کر سکتے ہو، ٹیسلا میں آپ کام کر سکتے ہو. تو میں نے اپلائی کیا اور میری امیزون میں جاب لگی ویئر ہاؤس میں. تو وہاں پہ آپ جو ٹرک وغیرہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ان لوڈ کرنا ہوتا ہے. ان لوڈ کرنے کے بعد کنویئرز ہوتے ہیں، ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اس میں کوئی چیز جو بھی پیکیج ہے وہ اگر نہیں جا رہا صحیح سے تو اس کا راستہ کلیئر کرنا ہوتا ہے. اور ڈفرینٹ کائنڈ آف ورک ہیں یہاں پہ. آپ کو ان پیکیجز کو سینسر وہ ویریفائی کرنا ہوتا ہے اسکینر کے ساتھ. تو یہ چیزیں تھیں، وہ یہ جاب کا جو تھا وہ مجھے وہاں پہ کرنا تھا، یہ جاب تھی میری. تو میں نے اسٹارٹ کر دی وہاں پہ جاب، اور ساتھ ساتھ میں نے دوسری جگہ بھی اپلائی کرنا شروع کر دیا. اور یہ جو فیلڈ تھی امیزون میں جہاں میں کام کر رہا تھا، یہ میری فیلڈ کے قریب تھی. وہ اس طرح کہ میں نے الیکٹریکل، میری ٹیکنالوجی تھی، تو یہاں پہ کنویئر ایک الیکٹریکل یہ PLC کے ٹیکنالوجی پہ چلتی ہیں. اور اس طرح آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ کس طرح کنویئر چل رہا ہے، اور وہ جب رکتا ہے تو کس طرح ساری چیزیں ہیں، واٹ ایور. یہ ایک علیحدہ ویڈیو اس میں ڈسکس کر لوں گا میں آپ لوگوں کے ساتھ. بہرحال میں نے اور جگہ پہ اپلائی کرنا شروع کر دیا. یہ فیز جو ہے یہ اس فیز کے بعد ہے جب آپ کا سوشل سیکیورٹی 2 ہفتوں بعد آپ کو مل چکا ہے. آپ نے اپلائی کیا، آپ نے اپنی ٹیکنالوجی میں اپلائی کیا. آپ نے اپنی ٹیکنالوجی میں جب اپلائی کیا تو آپ کو ایڈیشنل کورسز کا کہا گیا. اس کے بعد آپ نے اور جگہ پہ اپلائی کیا، اور فیلڈز میں اپلائی کیا جو آپ کے فیلڈ کے ریلیٹڈ تھیں سمہاؤ. تو آپ کو جاب ملی. تو مجھے ایک جاب ملی، تو اب میں نے دوسری جاب کے لیے بھی اپلائی کرنا شروع کر دیا. تو جب دوسرے کے لیے اپلائی کیا تو مجھے ٹیسلا میں جاب ملی. ٹیسلا میں کام کرنے کا ایکسپیرینس میرا اچھا رہا، اور ابھی بھی میں کام کر رہا ہوں وہاں پہ. تو وہاں پہ آپ کو روبوٹس کے ساتھ کام کرنا، بیسیکلی جس ڈپارٹمنٹ میں نے کام کیا ہے وہ وہاں پہ آپ کو روبوٹس سے جو ہے
انٹریکشن ملتی ہے. تو جی میں ٹیسلا میں بھی کام کر رہا ہوں ابھی اور امیزون میں بھی کام کر رہا ہوں. تو اس طرح یہ آپ کا دوسرا اسٹیج ہوگا. جب یہاں پہ آپ آئے، آپ کو میں نے پہلے اسٹیج کے بارے میں بھی بتایا، اب دوسرے کے بارے میں بھی بتایا جس میں آپ کا سوشل سیکورٹی آپ کو ملے گا. تیسرے کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو اپنی فیلڈ میں اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد ایڈیشنل کورسز کا کہا جائے گا آپ کو. اور وہ اگر آپ کر سکتے ہو تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کر سکتے تو آپ اپنی اور کسی فیلڈ میں اپلائی کرو جو آپ سمجھتے ہو کہ یہاں سے میں گرو کر سکتا ہوں، نیچے سے اوپر جانا جسے کہتے ہیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں فورتھ اسٹیج ہے. اب میں بات کروں گا ففتھ اسٹیج کے بارے میں. جب آپ جاب کر رہے ہو تو آپ اسی ڈیوریشن میں آپ کے 1-2 مہینے میں آپ کا گرین کارڈ آ جائے گا. تو گرین کارڈ آنے کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہو بینک اکاؤنٹ کے لیے. آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہو یہاں پہ. تو آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کریں، وہ بہت اسینشیل ہے یہاں پہ. اور آپ یہاں پہ دیکھو گے کہ کیش اور اس طرح کی چیزیں بہت کم ہوں گی. لوگ یہاں پہ کیش کم یوز کرتے ہیں، کارڈز وغیرہ زیادہ یوز کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، یہ چیزیں زیادہ یوز ہوتی ہیں یہاں پہ. ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے کمپلیٹلی امریکہ. یہاں پہ ہر چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہے. تو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا بہت لازمی ہے یہاں پہ. تو ففتھ اسٹیج آپ نے فوراً اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے جب آپ کے پاس آپ کا گرین کارڈ آ چکا ہے. تو جس وقت آپ کی یہ 5 اسٹیجز پہ آپ پہنچ چکے ہو تو ساتھ ساتھ جس وقت آپ امریکہ آئے ہو تو جس وقت آپ پہنچتے ہو یہاں پہ تو آپ ساتھ ساتھ یہاں پہ ڈرائیونگ کرنا بھی شروع کر دیں. آپ اگر آپ کو بالکل ڈرائیونگ آپ نے پیچھے نہیں کی ہوئی جہاں سے آپ آئے ہو پاکستان سے یا جہاں سے بھی، تو آپ نے وہاں پہ ڈرائیونگ نہیں کی تو آپ یہاں پہ آئے ہو جب، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈرائیونگ کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں. گھر کے آس پاس گاڑی چلا دی، پارک میں جا کے چلا لی، جو بھی جگہ آپ کو ملتی ہے وہاں پہ آپ جاؤ اور آپ اپنے ساتھ کوئی بھی ریلیٹیو جس کے پاس لائسنس ہے یہاں کا، اس کو لے کے جائیں اور آپ گاڑی چلائیں، پریکٹس کریں. کیونکہ یہاں پہ آپ گاڑی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو. آپ ڈپینڈڈ ہو جاتے ہو آپ کے ریلیٹیوز پہ کہ وہ آپ کو کدھر بھی لے کے جائیں. ایون کہ اسٹور آپ نے جانا ہے، کچھ لینا ہے تو آپ کے ریلیٹیوز ہی لے کے جائیں گے، آپ خود نہیں جا سکتے اکیلے. اور آپ اس وقت ڈرائیونگ کا اسٹیجز سے گزرتے ہو تو آپ ان دی اینڈ آپ یہاں پہ DMV ادارہ ہے جہاں پہ آپ اپلائی کرتے ہو اپنے لائسنس کے لیے. تو آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے فرسٹ اسٹیج پہ، اس کے 3 چانسز ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی آپ کو اس کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو علیحدہ پھر دوسری بار کے لیے فیس دینی پڑتی ہے اور آپ کو پھر 3 چانسز ملتے ہیں اور آپ کو ان میں پاس کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ریٹن کے بعد آپ کے بیہائنڈ دا ویل ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ کے ساتھ انسٹرکٹر بیٹھتا ہے بھی، جو DMV کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ آپ سے ٹیسٹ لیتا ہے کہ آپ کس طرح ڈرائیونگ کرتے ہو. اس میں بھی 3 چانسز ہوتے ہیں. تو 3 چانسز میں آپ نے کلیئر کرنا ہوتا ہے. اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو پیسے بھرنے پڑیں گے، پھر ریٹرن دینا پڑے گا اور اس کے بعد پھر بیہائنڈ دا ویل دینا پڑے گا اور پھر بیہائنڈ دا ویل کے آپ کے 3 چانسز ہوں گے اور اس میں آپ کو کلیئر کرنا ہوگا. تو یہ پروسیس ہے اور یہ بہت ہی اسینشیل ہے. یہاں پہ آپ کی گاڑی ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے امریکہ میں. آپ گاڑی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو. تو یہ جو گاڑی والا اسٹیج ہے، اس کو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہی چلتا رہتا ہے جب سے آپ امریکہ آ رہے ہو. اور جو اسٹیجز میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ کے کیریئر کے حوالے سے، وہ ہم ففتھ اسٹیج پہ کیریئر کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہو یا آپ یہاں کی زندگی کے حوالے سے جس طرح آپ نے گرو کرنا ہے یہاں پہ آ کے، تو اس کی 5 اسٹیجز اور پلس یہ جو اسٹیج آپ کی سائملٹینیسلی آپ کی لائف کے ساتھ چل رہی ہے جو ڈرائیونگ کی ہے، اور ان دی اینڈ آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ کو لائسنس مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ڈرائیونگ لائسنس آپ لے لیتے ہیں. تو اب یہ سیناریو جو ہے یہ آپ کا بن جاتا ہے. آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو چکا ہے، آپ کے پاس گرین کارڈ آ چکا ہے، آپ جاب کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ اسٹیبل ہو چکے ہو. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے آپ نے کیسے گرو کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس فیلڈ کی طرف جانا ہے. آپ نے اپنی کمپنی میں بھی گرو کرنا ہے، ساتھ میں بزنس کے لیے ٹرائی کرنا ہے. تو وہ انسان کی اپنی
سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے. تو میں ابھی اس اسٹیج پہ ہوں کہ مجھے یہ ان اسٹیجز سے میں گزر چکا ہوں اور میں اپنی لائف کو اس طرح سے ابھی ہینڈل کر رہا ہوں. تو میں نے سوچا جس وقت یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ جو اسٹیجز سے میں گزرا ہوں اور یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کر دوں تاکہ یہ کسی بھی طریقے سے آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو جائیں. تو یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہوگی. تو اس لیے یہ چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی اور ویڈیوز انفارمیٹیو ویڈیوز اگر آپ لوگ امریکہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو, کچھ بھی آپ جاننا چاہتے ہو جو میری نالج میں ہوئی تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا, اور امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی. تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اور کمنٹس میں جاتے جاتے میں یہ آپ کو کہوں گا کہ ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ضرور لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں. اور آپ نے اگر کوئی کسی اور چیز کے بارے میں یہاں پہ جاننا ہے تو ضرور آپ کمنٹس میں وہ ضرور بتائیں. تو شکریہ, پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.